والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين، البتہ تحقیق ان مومنوں سے اللہ راضی ہو چکے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ مومن درخت کے نیچے آپ کی بیعت فرما رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ بھی ان کے دلوں میں تھا اللہ خوب جانتا ہے، فأنزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ، سکون اور آرام اتارا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے بدلے میں انہیں فتح قریب عنایت فرمائی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سارا مال غنیمت جسے وہ حاصل کر کے رہیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی زبردست ہیں، حکمت والے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قدر، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، یہ 26ویں پارے سورہ الفتح کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے، اور اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں
بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے۔ بیعت رضوان وہ بیعت جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کو اپنی رضا و پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ عرشوں سے عطا کر دیا، اور قرآن میں قیامت کے بعد تک موجود ہے۔ وہ کیا تھی بیعت رضوان؟ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی دوہرے داماد رسول، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، ان کی شان و فضیلت میں اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے تمام صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ مکے والوں سے نہیں لیں گے، میں محمد سمیت ایک قدم بھی کوئی پیچھے مدینے کی طرف نہیں جائے گا، سب کے سب آگے مکے بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ یہ وہ بیعت ہے، بیعت رضوان۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل اور کمالات کے مالک صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول ہونا ہی ایک ایسا کمال ہے، ایسا فضل اور ایسی فضیلت ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والا ہر آدمی جہاد کر کے مجاہد بن سکتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں اللہ کے سپرد کر کے شہید بن سکتا ہے، نمازیں پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے، حج کر کے حاجی بن سکتا ہے، ہر نیکی کو حاصل کر سکتا ہے، پر یہ ایک ایسی نیکی ہے شرف صحابیت جس کو ان کے بعد کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا بندہ بھی صحابہ کے بعد تمام تر نیکیوں کا متصف، ساری نیکیوں سے، بڑے بڑے تہجد پڑھنے والا، بڑے بڑے جہاد کرنے والا، شہادتیں حاصل کرنے والا، ملک فتح کرنے والا، سب کچھ بن سکتا ہے، فاتح عظیم بن سکتا ہے، پر صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ اگر یہاں کمپٹیشن کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو فرق یہ ہے، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دوسرا نام امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان سے سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز یہ تابعین میں سے ہیں، لیکن ان کو گنا جاتا ہے خلافت راشدہ میں، ان کی خلافت کو، گویا صحابہ کے بعد بہت بڑی شخصیت ہے عمر ابن عبدالعزیز، جس نے بگڑی ہوئی سلطنت کو اور بگڑے ہوئے حالات کو دنوں میں سنوار دیا۔ جس طرح آج حکومتیں بگڑی ہوئی ہیں، اسی انداز سے بنو امیہ، بنو عباس نے جاگیریں کروڑوں اربوں کی لے کے دے کے اپنے خاندانوں کو، جس طرح آج کے حکمرانوں نے پال رکھا ہے، ان کے اربوں خربوں باہر سوئٹزرلینڈ میں، اور یہاں غریب بھوک کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہو چکا ہوا ہے۔ یہی کچھ حال اس زمانے میں ہو گیا تھا، اور آتے ہی عمر ابن عبدالعزیز نے تمام تر ان کی جاگیریں اور تمام تر ان کا سارا اثاثہ، سرمایہ جات، سب کے سب
بحق کے سرکار بحق کے حکومت ضبط کر لی. میں یہ غریبوں کی چیزیں ہیں، یہ عوام کا مال ہے، اور تم نے اس سے اپنے پیٹ بھرے ہیں. تو اس لحاظ سے خلافت راشدہ پر لانے والا عمر ابن عبدالعزیز خلافت راشدہ کا حصہ گنا جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ سب سے آخری درجے کا صحابی ہو، جس طرح فتح مکہ کے دن فتح مکہ ہو گیا تو اب کچھ لوگ ایمان لائے، ان کو طلقاء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ان کو آزاد کر دیا تھا. چلو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، ساری عمر تم لڑے تو ہو، اسلام کو تم نے روکا ہے، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، حمزہ جیسے شہید ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہارے ہاتھوں سے، پر میں نے تمہیں سب کو معاف کیا ہے. یہ معاف کر دینا بھی رحمت للعالمین کا خاصہ. لیکن ان لوگوں کو طلقاء کہتے ہیں. اسی سورہ ہے الفتح میں ان کے بارے قرآن نے فرمایا ہے کہ صحابہ کے 2 درجے ہیں، ایک ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان والے اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد ایمان والے. یہ بعد والے پہلوں والوں کے درجوں کو اور فضائل کمالات کو نہیں پا سکتے. یہ خود قرآن میں موجود ہے. اسی سورہ فتح میں اللہ نے آیت اتاری ہے. تو سوال ہوا عبداللہ ابن مبارک سے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں، ابو سفیان ان کے والد، اسی طرح حضرت ابو سفیان ہیں صحابی. خبردار کوئی ایک لفظ بھی کسی صحابی کے بارے زبان سے نکالے اور اپنے اعمال کو برباد کر لائے. وہ آپس میں تو ان کے درجات ہیں، لیکن ہم سے تو وہ چاند سے بھی زیادہ اونچے ہیں. وہ نبی کے یار ہیں، نبی سے انہوں نے قرآن پڑھا، نبی سے انہوں نے نماز سیکھی، نبی سے انہوں نے دین سیکھا، نبی کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا. ہم کون ہیں ان کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والے؟ ان کی طرف ایک انگلی اٹھائیں تو اپنی طرف بھی تو دیکھو یہ کتنی انگلیاں آ گئی ہیں. ان کی طرف تو ایک اٹھائی نا، اور یہ ساری کی چار کدھر آ رہی ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ 4 پھر اپنی طرف بھی آ جائے. شیشے کے محل میں بیٹھ کے کسی کی طرف پتھر پھینکنا، یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں شیشے کے محل میں بیٹھا ہوں، ادھر سے بھی کوئی وٹا آ سکتا ہے ڈاڈا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی کا جواب یہ تھا سوال کرنے والے کے لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی؟ وہ آخری دور کے صحابی ہیں اور یہ صحابہ کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، بلکہ اسے صحابہ کے دور میں گنا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں گنا جاتا ہے اس کی خلافت کو. تو جواب ملا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی معیت میں نبی کے ساتھ مل کر گھوڑے پر بیٹھ کر جو جہاد کیا، گھوڑا میدانوں میں دوڑا، اس کے دوڑنے سے مٹی اور غبار اٹھی، اور مٹی اور غبار ساری نہیں، جو اس کے ناک اور نتنوں میں جا کے بیٹھ گئی. فرمایا یہ امیر معاویہ کے جہادی گھوڑے کے نتنوں میں، ناک میں بیٹھنے والی مٹی کے برابر ایک عبدالعزیز نہیں، عمر ابن عبدالعزیز، سینکڑوں ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز اکٹھے ہو جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں اور وہ صحابی رسول نہیں ہیں. صرف صحابی کی شان اتنی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو دوہرے داماد رسول ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوہرے داماد رسول ہیں. ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی بیٹی، نبی کی 4 بیٹیاں. کتنی؟ 4 بیٹیاں.
سب سے بڑی بیٹی زینب ابو العاص ابن ربیع اس کے نکاح میں تھی، اس سے چھوٹی بیٹی رقیہ، اس سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم، اور اس سے آخری چھوٹی بیٹی فاطمہ۔ اور بیٹے اللہ نے دیے تھے لیکن لے لیے چھوٹے، بچپنے ہی میں سب بیٹے فوت ہو گئے۔ قاسم، طیب، ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے بچپن ہی میں۔ دوہرے داماد نبی، ذرا آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لڑکا دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو، اس کا قد کاٹ دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور دنیاوی لحاظ سے دیکھو، دینی لحاظ سے دیکھو، دیکھتے ہیں نا؟ تو کیا نبی نے یوں ہی معاذ اللہ کسی منافق کو، معاذ اللہ یہی کہتے ہیں نا آج کل، بکتے ہیں، بکتے ہیں، بکتے ہیں، بک ہو جاتے ہیں، یہ اسلام میں مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، لڑائیاں اور جنگیں کرانے کے لیے، اختلاف پھیلانے کے لیے یہ بک بک ہوتی ہے۔ تو کیا اتنا خیال نہیں آتا کہ نبی نے جو انتخاب کیا ہے، نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا اپنی بیٹیاں کنہیں دے رہے ہیں؟ اپنے پہ قیاس کر لو، خود کیا کرتے ہو، کتنی تفتیش، کتنی تحقیق، کیا کچھ دیکھتے ہو، کدھر تک ان کے گھروں تک جاتے ہو۔ تو میرے نبی نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ نبی تو فرماتے ہیں ہمیں تحقیق تفتیش ضرور کر لیا کرو، لیکن ترجیح دین کو دیا کرو۔ رشتے کرنے لگو بیٹیوں بیٹوں کے تو ترجیح کسے دینی ہے؟ دین اور ایمان کو دینی ہے۔ اس دین اور ایمان کے ساتھ اللہ نے اگر دنیا بھی دے رکھی ہے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن مقابلہ ہو جائے دین، ایمان اور دنیا کا تو تم نے دنیا کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح رشتہ کرنے میں کسے دینی ہے؟ دین کو دینی ہے، دین والوں کو دینی ہے۔ باقی میرا مولا شاید انہی دین والوں کو تمہارے اس انتخاب اور چناؤ سے دنیا بھی عنایت فرما دے، حلال کی دنیا، تو اس پر کوئی بعید تو نہیں ہے نا۔ تو نبی کا انتخاب، حضرت عثمان غنی، نام بھی غنی پڑ گیا۔ اگر ان کو دیکھا جائے تھوڑا سا تفصیل سے تو نام عثمان ہے، باپ کا نام عفان ہے، دادا کا نام ابو العاص ہے، پردادا کا نام امیہ ہے، لگڑ دادا کا نام عبد الشمس ہے، اور اس سے اوپر لگڑ دادا کا نام عبد مناف ہے۔ یہ 5واں درجہ ہے حضرت عثمان کا، اور اس عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور عثمان کا مل جاتا ہے۔ 5ویں درجے میں جا کے باپ سے حضرت عثمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 خاندان بھی دیکھ لو، اموی ہیں، قریشیوں کی آگے 2 شاخیں بنی نا، بنو عباس اور بنو امیہ۔ یہ بنو امیہ میں سے ہیں، پر 5ویں دادا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ کس طرح؟ حضرت خواجہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک جوڑا پیدا ہوا، لڑکی اور لڑکا۔ لڑکے کا نام عبداللہ رکھا اور لڑکی کا نام ام حکیم البیضاء۔ لڑکی کا نام ام حکیم البیضاء۔ یہ دونوں توأم ہیں، توأم کہتے ہیں
جوڑے کو، دونوں جوڑے کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے ساتھ پیدا ہونے والی جوڑے کی لڑکی ام حکیم البیضاء، اور ام حکیم البیضاء کی شادی قریظ سے ہوئی ہے، ایک قریشی قریظ، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہے اروا، جس کا نام ہے اروا، الف رے وا، یہ وا پر کھڑی زبر ہے، اروا، زیادہ سیراب شدہ۔ اروا بنت قریظ، اس کے بیٹے ہیں کون؟ حضرت عثمان۔ تو یہ اروا بنت قریظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ مسئلہ مشکل بن جاتا ہے، اور آپ ہوش سے سنتے نہیں ہیں نا تو مشکل۔ یہ کزن ہے، پھوپھی زاد کی بیٹی ہے۔ پھوپھی ہے کون؟ ام حکیم البیضاء، اور اس کی بیٹی ہے اروا بنت قریظ۔ پھوپھی کی بیٹی کزن بہن ہوتی ہے نا، جس کو آپ کزن کہتے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہے، اس کے بیٹے ہیں حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص۔ یہ تو ہے خاندانی مرتبہ حضرت عثمان کا، یوں ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، رشتے اچھا دیندار رشتہ غریب ہو اپنے گھروں سے ملے تو اپنے خاندان میں کیا کرو۔ یہ بارلے ڈھونڈنے میں کوشش کرتے ہو جی، موڑا باہر رہندا ہے جی، بارلا ہے جی، اور پھر صرف اس شوق میں کہ بار ہیں اور کر لیا، اور پھر عادات و خصائل اور تکبر اور غرور اور بدماشی، اور پھر نتیجہ کیا؟ کاری جی طلاق ہو گئی ہے، ہوں ترے ہوئیاں نے تے ہوں ایک بن گئی ہے کہ ترے ہی نے جی۔ پھر یہ مسائل لے کے آ جاتے ہیں آپ لوگ۔ اور پہلے ہی اگر دین والا کوئی دیکھا جائے تو کم از کم دین کی نسبت ساری زندگی اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم رہے گا، مار بھی کھاتا رہے گا، تب بھی وہ کہے گا نہیں، میں نے دین کی نسبت سے یہ رشتہ کیا ہے، اس لیے مجھے اس کو نبھانا ہے، میں نے ہر صورت اس کا پہرا دینا ہے، دین کو بدنام نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ خاندانی شرافت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی پیشہ کیا تھا؟ مکے کے عظیم تاجر تھے، یعنی مکے کے عظیم تاجروں میں سے عظیم تر تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی تجارت مکے سے یمن کی طرف اور مکے سے شام کی طرف، دور دور تک ان کی تجارت چلتی تھی، ہر قسم کی تجارت تھی۔ اور انہیں غنی کہتے ہیں، اس لیے غنی کہتے ہیں کہ دل کا اتنا غنی تھا، صرف مال کا نہیں۔ تونگر بدل است نہ بمال، عقل فراست است نہ بسال۔ سالاں نالوں وڈا نہیں ہوندا، این تو ہاتھی بھی وڈا ہوندا ہے۔ عقل اور فراست درست ہو تو یہ بڑا ہے، احترام کرو اس کا کہ یہ تمہیں عقل کی باتیں، دین کی باتیں، سچی باتیں، اچھی باتیں یہ تمہیں سکھلاتا بتاتا ہے، چاہے عمر میں تم سے چھوٹا بھی ہو پھر بھی تم سے علم میں بڑا ہے، تو لہذا حق ہے اس کا یہ احترام اور یہ عزت۔ اور تونگر بدل، دل ان کا اتنا غنی تھا کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مکے میں۔ پوری تفصیل نہیں بتلاتا، بس یہ جس طرح کوئی پھولوں کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک خوشبو والا پھول توڑتا ہے، پھر دوسرا توڑتا ہے دوسرے رنگ کا، پھر تیسرے، بس اس طرح وہ ایک ایک پھول تو میں ذرا سنگا رہا ہوں، باقی تفصیل تو بڑی اس میں سال بھی لگ جائے سیرت عثمان میں تو تھوڑا ہے۔
100 اونٹ خوراک کا، گندم باقی خوراک کی چیزیں یہ شام کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ادھر مکے اور اس حجاز میں قحط پڑ چکا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بری حالت ہے لوگوں کی۔ تاجر آئے حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لالچ میں سارا مال راستے ہی میں خرید لیتے ہیں اور پھر اپنے نفع سے آگے اپنی مرضی سے اسے بیچیں گے۔ جس طرح آج بہت زیادہ اس طرح کا سٹاک کر لیا جاتا ہے کہ سب کچھ رک جائے اور ان کے ہاتھ میں آ جائے، یہ منع ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ مارکیٹ کو بند کر لیا جائے اور سب کچھ اپنے قبضے میں لیا۔ حکومت اسلامی اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ آج یہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے سیٹھ وہ اور سب کچھ اپنے قبضے میں کر کے جو مرضی ہے کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا اور سب کچھ ان کے ہاتھوں میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں راستہ غلط استعمال کیا، اپنا کریکٹر بدترین قسم کا کریکٹر ہے، جسے بدترین کہا جائے، زبان انتہائی غلیظ اور گندی ہے، لیکن باتیں بعض جو ان کے منہ سے نکلی ہیں وہ درست ہیں۔ اب ایک شریف خاندان پورے ملک کی تجارت پہ، لوہا بھی ان کے قبضے میں، انڈے بھی ان کے قبضے میں، مرغیاں بھی ان کے قبضے میں، وہ صبح ریٹ نکالیں گے جو ان کی مرضی ہوگی، جب مرضی ہے اوپر کر لیا، جب مرضی ہو نیچے کر لیا۔ یہ بات یہ بالکل درست ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو کہنے والا اس کی حالت اپنی دیکھی، پھر اس کی زبان دیکھی جائے، جو 600 کنال کے محل میں بنی گالا رہتا ہے، 600 کا محل، کنال 600 کنال، اسی 2 مرلے ساری زندگی گزار چھڑی دیے، 2 مرلے تے ساڈی کی حالت ہوندی ہے، اور 600 کنال رقبے کا محل ہے اس کا، ان کے بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں کنال کے رائے ہیں۔ تو کیا پتہ ہے ان لوگوں کو غریبوں کا؟ یہ تو چھینا جھپٹی ہے، چھینا جھپٹی میں لگے رہتے ہیں، ان کو غریبوں کا نہیں۔ یہ تاجر اکٹھے ہو کے گئے، عثمان غنی سے کہا جو لینا چاہتے ہو نفع لے لو اور یہ سب مال ہم پر بیچ دو۔ آئے غنی، آئے عثمان، فرمانے لگے اچھا بتلاؤ کیا نفع دیتے ہو تم؟ کہنے لگے ہم تجھے دگنا نفع دیتے ہیں، مطلب 1,00,000 کی چیز تیری 2 میں خریدتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے تو میں تمہیں کیسے دے دوں؟ کہنے لگے اچھا ہم 3 گنا دیتے ہیں، 1,00,000 کی 3,00,000 میں خریدیں گے۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے نفع۔ انہوں نے سوچا ہوگا بھائی کوئی پہلے تاجر، قحط کا زمانہ ہے، شاید مل گیا ہوگا، 4 گنا دیتے ہیں، 5 گنا دیتے ہیں، 6 گنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ نفع کی آفر آ چکی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ آخر انہوں نے کہا اتنا بڑا تاجر اس حجاز کی زمین میں کون سا ہے؟ عثمان نام تو لے، ہم سے بڑا، ہم سب اکٹھے ہو کے جو ساری ایک نچوڑ ہے، کریم ہے تاجروں کی، ہم تیرے پاس بیٹھے ہیں، کون ہے ایسا تاجر جس نے تجھے اتنی بڑی رقم کی آفر کر دی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے تھوڑا سا کم از کم 10 گنا کی آفر دی ہوئی ہے، اور اگر میری نیت ذرا ٹھیک ہوئی تو پھر 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے نا، قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، گھٹ سے گھٹ 10 اور 700۔ فرمایا
سٹے کی مانند ہے، ایک دانے کی مانند جو اگتا ہے اور ایک سٹہ بنتا ہے، اور اس سٹے کو 700 دانے ہیں، یہ ایک کے بدلے 700۔ اور آخر میں تو اس آیت کے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو وہ اس سے بھی دگنا دے دے، 1400۔ فرمایا یہ آفر مجھے ہو چکی ہوئی ہے۔ چپ کر گیا شرم کے مارے۔ میں نے وہ سارے کا سارا آنے والا مال خوراک اس کی نیت کر لی ہے کہ میں مکے کے تمام فقیروں، مسکینوں اور سب غریبوں پر وہ تقسیم کر دوں گا، 100 کا 100 اونٹ۔ میں اپنا ہی نام لوں، 100 روپیہ اگر چندہ دے دیں نا مسجد میں، تو دوجے دن خیال ہوتا ہے کہ مولوی جڑا ہے سجدہ نہیں پیا پورا میرا کرتا، رک چکتا بھی نہیں پیا تھلے، اسی 100 روپیہ چندہ دینے ہیں، تے مولوی بڑا آکڑے ہوئے ہے، یہ 100 روپیہ بھی لیندہ ہے چندہ ساڑھے کولوں، تے پھر ساڑھے سامنے کوئی چکتا سجدہ بھی کوئی نہیں پیا کرتا۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، اور یہ خیال انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ قاضی اور ان گل پتہ لگ گئی یہ ساری، نام میں کسی کا نہیں لیتا، کتنے آدمیوں کا یہی حال ہے یہاں اس مسجد سے، قرآن سے بیچارے محروم ہو گئے، نمازوں سے محروم ہو گئے، عمر ساری گنوا دی، پھر 100 روپیہ چندہ سی دینے آئے جی، تے کاری جڑا ہے نا وہ کوئی نا متکبر ہے بڑا جی، دیتے ہو گئے جنت متکبر ہوں، جانتے ہو تم، اللہ معافی دے۔ 100 اونٹ سارے کا سارا فقراء پر تقسیم کر دیا، غریبوں پر تقسیم کر دیا، اور آخر اونٹ بچے نا، سارے کے سارے 100 کے 100 اونٹ حکم دیا ذبح کر دو، اور ذبح کر کے دعوت کر کے ان غریبوں مسکینوں کو کھلا دو۔ اب پیچھے ان اونٹوں کے پالان اور رسیاں اور یہ وہ بچی نہ، فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں بیچ کے صدقہ کر دو۔ یہ ہے عثمان غنی، اندازہ لگا لو، سخی ہے، سخاوت ہے تو کیسی ہے۔ اللہ دولت دے تو ایسی دے آدمی کو، دولت بری نہیں ہے۔ کسی کا خیال ہو دنیا کا ہونا، امیر ہونا بڑا برا ہے، بڑا جرم ہے، نا 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 نا، یہ کبھی نہ سوچنا۔ اللہ نے جو دعا اپنے نبی کو سکھائی ہے اور قرآن میں بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بہترین دنیا عنایت فرما۔ یہ کیا ابتدا دنیا سے ہوئی ہے؟ اس دنیا سے آدمی جہنم بھی خرید سکتا ہے، اور اس دنیا سے بندہ جنت بھی خرید سکتا ہے۔ یہ دنیا جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی دنیا یا غلط انداز سے کمائی ہوئی دنیا، سود کی دنیا، حرام کی دنیا، لوٹ مار کی دنیا، غریبوں کا حق مار کے دنیا، یہ نماز روزے نہیں چھڑا سکیں گے، یہ جہنمی ہی جہنمی بنے گا، یہ دوزخ ہی میں جائے گا، کبھی نہیں بچ سکے گا۔ اور وہ دنیا جو دنیا عثمان غنی کی ہے، ایسی دنیا اللہ عنایت فرما دے۔ ہر روز ایک غلام آزاد کرنا ہے، ہر روز ایک غلام آزاد کرنا ہے، صبح سویرے جی۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر روز آپ ایک بھینس لیتے ہیں یا ایک گائے لیتے ہیں 1,00,000 کی، اور وہ تقسیم کر دیتے ہیں یا کسی غریب کو دے دی، یا کہ غلام بھی اسی طرح فروخت ہوتے تھے، بکتے تھے، لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ کے بکتے تھے، ان کو خریدا، اور ہر روز ساری زندگی یہ ان کا معمول تھا۔ عثمان غنی کا اللہ نے دے رکھا تھا، فرمایا یہ غلام
یہ غلامانہ زندگی جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، مالکوں نے ان کو خرید رکھا ہے، یہ زر خرید ہیں، اپنی زر سے ان کو خریدا اور کہا آج سے تم آزاد ہو، آزاد دنیا میں جس طرح تمہارا مالک تھا اس طرح آج تم بھی اس کے سامنے آزاد ہو۔ یہ عثمان غنی کی ایک کاوش ہے۔ اللہ نے یہ دل کا غنا عنایت فرمایا تھا، اللہ ہمارے امیروں اور سرمایہ داروں کو دل کا غنی بنا دے، دولت کا نہیں، دل کا غنی بنا دے۔ عثمان غنی والی دولت سب کو اللہ عنایت فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو، شیطان کہتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا پیسے مک جان گے، چلیا کی کرے گا؟ مولویوں نے دی گلاں ساریاں نہیں منی دیاں، چلو نماز روزے والی ٹھیک ہے، وہ آخدے نے اے نماز روزے والی یہ مان لیا کرو، سب باتیں مولویوں کی نہیں مانی جاتی، سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیا تو خود غریب ہو گیا، پھر کیا کرے گا؟ قرآن میں آیا یعدکم الفقر والفحشاء، یہ تمہیں وعدے دیتا ہے یا ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے، او فقیر ہو جائیں گا۔ شیطان کی بات نہیں ماننی، اس کو دیکھو، اگر تو چشمہ ابل رہا ہے، وہ ایک لمٹ تک پانی جاتا ہے، جب اس پانی کا اتنا دباؤ اور پریشر ہو جاتا ہے تو چشمہ نیچے سے رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی، اور کھڑے کھڑے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ابل رہا ہے، نیچے سے نکل رہا ہے، یہ 10 من 20 من وزن کو تو اٹھا کے اوپر نکل سکتا ہے پانی، لیکن اس سے زیادہ اگر اس پر وزن پڑ جائے تو پھر اسے دبا لیتا ہے، وہ اب رک جاتا ہے۔ اب رکا ہوا پانی پھر آپ کو پتہ ہے گل سڑ نہیں جاتا، بدبو نہیں دینے لگ جاتا، تعفن نہیں پیدا کرتا، مچھر نہیں پیدا کرتا۔ یہی ہمارے امیروں کا مال ہے جو بدکاری پیدا کر رہا ہے، سود خوری پیدا کر رہا ہے، گندگی پیدا کر رہا ہے مسلم معاشرے میں، یہ وہی ہے۔ اور اگر اس چشمے سے نکالتے رہو تو پھر کیا ہوگا؟ بند ہوگا کبھی؟ نہیں، یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ خرچ کرنے والوں کو، دینے والوں کو اللہ بھی اسی انداز سے عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کو پھر اللہ اس تجارت میں دیتا بھی اسی انداز سے۔ حال یہ تھا کہ جیش الاسرہ، جیش الاسرہ کسے کہتے ہیں؟ 9 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک جس کو کہتے ہیں۔ رومیوں نے یہ اعلان کر دیا، یہ رومی سپر طاقت تھی اس وقت دنیا کی، 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک ایرانیوں کی، پرشین امپائر جس کو آج انگلش والے نا ذرا منہ موٹا کر کے پرشین امپائر کہتے ہیں، اور دوسری رومن امپائر۔ یہ رومن امپائر نے پتہ لگا کہ مسلمان یہ سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا ان کو ختم کر دیا جائے۔ لاکھوں کا لشکر بنا کے تیار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اچھا مکے میں جنگ نہیں لڑی جائے گی، مدینے میں جنگ نہیں لڑی جائے گی، مسلمانوں کے پاس جنگ نہیں لڑی جائے، جس زمین پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ زمینیں کبھی بھی جنگ کی تمنا، آپ نے فرمایا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی تمنا اور شوق نہ پالا کرو۔ یہ جنگ تو ایک چکی ہوتی ہے، جس طرح چکی دانوں کو پیس ڈالتی ہے، اس طرح جنگیں بھی انسانوں کو پیس ڈالتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اس لیے شوق اور تمنا جنگوں کی نہ پالی کرو۔ ہاں سر پہ آ جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی ہے، پھر پیٹھ نہیں دکھانی، مسلمان پیٹھ نہیں دکھایا کرتا، پھر یا غازی ہے اور یا شہید ہے، بس اس کے 2 ہی مقام ہیں۔ واپس آ جائے تو غازی ہے فتح لے کے، اور کام آ جائے تو شہید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کرنا چاہا اور اعلان کر دیا کہ بھائی جیش الاسرہ تنگی کے ایام ہیں، کسی کے پاس کوئی سواری نہیں ہے،
اور ابھی کھجوریں بالکل تیار ہو چکی ہیں، فصل تیار ہو چکا ہوا ہے، پر رومن امپائر کی سرحد پر جا کے اس کو للکاریں گے اور وہاں جنگ ہوگی۔ اور ساتھ یہ لفظ فرمائے من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، جس نے اس جیش عسرا کی تجہیز کی، اسے سامان دیا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جو کچھ گھر میں تھا، سوئی اور سلائی بھی تھی تو وہ بھی لے کے آ گئے کہ کوئی مجاہد سوئی سے اپنا کپڑا سی لے گا۔ عمر فاروق گئے اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے جو کسی کے پاس ہے۔ ایک مومن ساری رات یہودی کے باغ کو پانی پلا کے مزدوری کر رہا ہے، کوئی 3 کلو کھجوریں ملیں، 1.5 کلو بچے بھوکے ہیں ان کو دیں، اور 1.5 کلو وہ چندے میں لے کے آ رہا ہے۔ منافقوں نے دیکھا 1.5 کلو تو بڑا تمسخر کیا، استہزاء اور ٹھٹھا کیا، کہنے لگے اب تو پھر جنگ فتح ہو گئی، نہیں 1.5 کلو کھجوراں بھی آ جاندی ہیں۔ میرے رب کو منافقوں کی یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس 1.5 کلو والے کے لیے قرآن نازل ہو گیا، اور جتنا بھی مسجد نبوی میں مال اکٹھا ہوا تھا، عمر کا، ابو بکر کا، بڑے بڑے صحابہ کا، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں اس ڈھیر پر ایک ایک کر کے رکھ دو، انہی کی برکت سے جنگ جیتیں گے۔ اندر کے دلوں کو میرا رب تو پاتا ہے نا، اس کی نیت کیا تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو فرمایا اللہ کے نبی 100 اونٹ بمے جنگی ساز و سامان، کل ساز و سامان میرے ذمے، 100 اونٹ۔ اس زمانے کی جنگ میں حضرت عثمان غنی گویا اعلان فرما رہے ہیں کہ 100 ہیلی کاپٹر میرا، بمے اسلحہ، بمے جنگی سامان۔ اب اس میں پائلٹ بھی چاہیے، اس میں اسلحہ بھی چاہیے، اس میں سب کچھ تیل بھی چاہیے، یہ اعلان کیا۔ آپ نے پھر چندے کا اعلان دوبارہ پھر کر دیا۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی وہ پچھلا 100 بھی باقی، 100 اور میرے ذمے۔ 100 اونٹ یعنی جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ صحراؤں کا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، یہ جسے اونٹ کہتے ہیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ غنی، یہ حیا والا، یہ ذی-النورین، یہ 2 ہجرتوں والا، یہ کھڑا ہو گیا پھر اور کہا اللہ کے نبی وہ پہلے 2 اعلان بھی باقی، اور تیسرا اعلان کرتا ہوں 100 اور اونٹ تمام تر جنگی سامان کے ساتھ میرے ذمے۔ کتنے بن گئے؟ 300 اونٹ، 300 جنگی جہاز۔ اور یہ وہ حکومت ہے جس کے پاس خود نہیں، جو غریبوں کی پالنے والی حکومت۔ وہ اعلان کرتی ہے تو لوگ کس انداز سے جمع کرا رہے ہیں، اور سپر طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتی اسلامی اسٹیٹ۔ یہ کہتی ہے جنگ لڑیں گے تو سپر طاقت کی زمین پر لڑیں گے۔ اور یہ آج کا مسلمان حکمران اتھوں ذرک نیچ ماردا ہے امریکہ تے انہاں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے اتھے۔ تمام مسلمان آج 45 سے زیادہ ریاستیں، حکمرانیاں، حکومتیں مسلمانوں کی، یہی حال ہے ان کا۔ اور پاکستان تو نشانے پر ہے نا،
پاکستان کے حکمران تو چن کے لاتا ہی ایسے ہے. یہود و نصارہ کی یہ ایک سازش ہے، اسی سازش کے تحت یہ بھی آئے ہیں. پلان کا تو پتہ لگ گیا نا سارا، آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ بھی پلان. بھائی نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا. مسلمان صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہے نا. مارا جائے تو شہید ہے، اور جیت جائے تو غازی ہے. اسے تو کہیں سے نقصان ہے ہی کوئی نہیں نا. اس لیے وہ کیوں ڈرے امریکہ سے، وہ کیوں ڈرے سپر طاقتوں سے. سپر طاقتوں کو صفر کرنے والا یہی مسلمان ہے. کسی زمانے میں مجاہدین رشیا کے خلاف جنگ کر رہے تھے، تو وہ یہ نعرہ بہت زوردار انداز سے لگایا کرتے تھے، سپر طاقت ایک خدا، لا الہ الا اللہ. سنا تھا کبھی؟ چلو نہیں سنا تھا تو آج خود لگا لو. سپر طاقت ایک خدا، زور سے یار، زور سے کوئی جاگ جائے. سپر طاقت ایک خدا، ماشاءاللہ. یہ ان کا نعرہ تھا، اور لگے ہوئے تھے اس وقت دنیا کی سپر طاقت کے مقابلے. وہ کیا تھی؟ وہ رشیا. لیکن ٹوٹی ہوئی بندوقوں سے ان مجاہدوں نے، بعض کے پاس لاٹھیاں ہوا کرتی تھیں، بعض کے پاس پتھر ہوا کرتے تھے، اس سپر طاقت کو صفر کر دیا ہے، زیرو ہو گئی ہے. آج تمام ریاستیں جتنی آزاد ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کی ریاستیں تھیں. یہ وہی ریاستیں ہیں جو عثمان غنی نے فتح کی تھیں. یہ ترکمانستان، یہ ازبکستان، یہ مراکش تک اور افریقہ تک یہ فتوحات کن کی ہیں؟ یہ طرابلس، یہ لیبیا، یہ ساری فتوحات حضرت عثمان کے زمانے کی ہوئی ہیں. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر نے اسلام کو بڑھایا، اور عثمان غنی نے دگنا کر دیا. 44 لاکھ مربع میل یہ حکومت ہے مسلمانوں کی. یہ کابل بھی حضرت عثمان نے فتح کیا ہے. اے کابل، یہاں تک مسلمان کابل تک آ گیا. آج بھی جہاں جہاں وہ مجاہد آئے ہیں، آج بھی ان کی برکتیں ہیں. آج بھی وہاں کوئی ہمارا پنجابی جاتا ہے اس علاقے میں، سرحد کے علاقے میں، اور منگل بدھ کو بھی نکلے نا مسجد سے، اتنے نمازی ہوتے ہیں، پوچھنے آج جمعہ میں، تعجب سے پوچھنے لگ جاتا ہے آج جمعہ تے نہیں ہے. کیونکہ انہیں پوچھا جمعے والے دن کوئی تھوڑی جہی مسجد ہوندے نے، باقی مولوی ہوتا ہے مسجد چ، نمازی کوئی نہیں. کہ مسجدیں مرسی خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ان حجازیوں کا نشان تھا کہ وہ سچے نمازی تھے، سچے قرآن کو ماننے والے تھے. سیدنا حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ جنگی جہاز ہیلی کاپٹر کا اعلان کیا تو اس پر بس نہیں کیا. اٹھے، ایک تھیلی ہاتھ میں تھی، 1000 دینار، 1000 اشرفیاں، وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، 5.5 کلو سونا. ہوں تو سمجھ آ گئی ہے نا، دینار اور اشرفی شاید یاد نہ رہے، سمجھ نہ آئے. 5.5 کلو سونا، سونے کے سکے یہ پکڑے ہوئے ہیں، اور تھیلی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کے رکھ دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان کو بھی دیکھا، عثمان کو بھی دیکھا، اور تھیلی کے پیسے ہاتھوں پہ پلٹے، اور پھر حدیث میں آتا ہے یقلبھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں میں یوں ادھر ادھر کر رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں جیسے بھیگی آنکھیں ہوتی ہیں، آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر ڈالے اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، یہ جنتی ہے.
کیونکہ آپ نے اعلان کر رکھا تھا من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اور ویسے تو آپ کا حکم تھا نا بھائی انڈیویجولی انفرادی طور پر صدقہ دینا ہو دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ لگے، لیکن یہ عام مساجد مدارس رفاع عامہ جنگ ان کے چندے ہوں تو ان کا اعلان کیا جانا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اسی لیے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کتنا؟ ابو بکر اور عمر کی تسر رہتی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ عمر کے پاس ان دنوں بڑا مال تھا، ابو بکر کے پاس ذرا تھوڑا تھا۔ عمر دل میں یہ حسرت لے کے آیا تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ آپ نے جو سوال کیا ابو بکر کتنا لے کے آئے ہو اور کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے اور روتی آنکھوں سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں اور تو کچھ نہیں ہے۔ عمر سے پوچھا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں، اور ساتھ ہی رو پڑے، کہا ساری عمر حسرت رہی ہے کہیں کسی نیکی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، پر ابو بکر ہے، اس سے بڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے اعلان کرایا، پوچھا لوگوں کو پتہ لگے، اور عثمان سے بھی اعلان کروایا تاکہ لوگوں کو یہ ترغیب ہوتی ہے، یہ تحریص ہوتی ہے، یہ تشویق ہوتی ہے، شوق دلانا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر مسجد کا، مدرسے کا اور اسلامی جہاد کا، جنگ کا، ایسے تو اس کا اعلان تاکہ باقیوں میں بھی ایک شوق پیدا ہو۔ یہ ہے غنی، یہ حالت ہے اس کے غنا کی۔ اور صرف غنا نہیں، خطبوں میں آپ سنتے ہیں کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان، اتنا حیا والا، فرماتے ہیں میں نے جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ساری زندگی مرتے دم تک وہ ہاتھ میں نے کسی گندگی غلاظت شرمگاہ پہ نہیں رکھنے دیا، نہیں لگنے دیا۔ کون ہے اتنی پابندیاں کرنے والا؟ یہ ہر وقت سوچ ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی ہے، لہذا یہ ہاتھ کہیں کسی گندگی پر، شرمگاہ کو کہیں نہ لگ۔ غسل کیا کرتے تھے اندر بھی تو کپڑے پہن کے، کہتے ہیں ساری زندگی میری اپنی نگاہ اپنی شرمگاہ پر بھی نہیں پڑی ہے جی۔ کامل الحیاء والایمان، ایک ایک صفت عثمان غنی کی دیکھی جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رب نے یہ نبی کو فرشتے دے دیے تھے، یہ فرشتے تھے، فرشتوں سے بھی آگے۔ فرشتوں میں تو طاقت ہی نہیں نہ ہوتی گناہ کرنے کی، اور ان میں تو طاقت ہوتی ہے، اور طاقت کے باوجود پھر قوت روحانیہ غالب ہوتی ہے، قوت شہوانیہ اتنی مغلوب ہو جاتی ہے کہ کبھی سر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ حیا کا یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابو بکر صدیق آئے، میرے باپ رسول اللہ اندر ہیں، اجازت مانگی، اجازت ملی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزی بیٹھے تھے۔ یہ پنڈلی آپ کی ذرا نظر آ رہی تھی، یہ پنڈلی ایزی تھے بیٹھے تھے۔ عمر آئے پیچھے، اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ اسی طرح ایزی بیٹھے ہیں۔ سیدنا عثمان کا پیغام آیا، اجازت ملی، پر فوراً آپ نے اپنی چادر کو فوراً نیچے کیا،
اور اب آپ ایزی نہیں، سٹینڈ بائی ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور ام المومنین نے تو بعد میں سوال کر ڈالا، میرا باپ آیا ابو بکر افضل امتی، آپ نے ایزی لیا۔ عمر آیا، کوئی نبی ہو سکتا تو آپ کے بعد نبی ہوتے، عمر آپ نے انہیں بھی ایزی لیا۔ عثمان غنی آیا تو آپ چونک گئے، سٹینڈ بائی ہو گئے، اپنی اس پنڈلیوں کو بھی آپ نے ڈھانپ لیا۔ کیا وجہ ہے؟ ام المومنین کا سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے روبدار انداز میں فرمایا، عائشہ وہ آدمی جس سے فرشتے بھی شرم اور حیا کریں، میں محمد اس سے کیوں شرم حیا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی کا حیا کیوں نہ کروں، فرشتے بھی جسے دیکھ کے حیا سے آنکھیں نیچے کر لیا کریں۔ کامل الحیاء والایمان، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے، یہ ذی النورین ہے، بیٹی سے پیار اور محبت۔ اپنی آنکھوں کا نور کہا جاتا ہے اسے، نور۔ اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے میری دھی، اے تے میری آنکھاں دی روشنی ہے، نور ہے، اے پیار ہوندا ہے نا۔ ابھی میں باہر آیا تھا تو میں یہی کرتا تھا، یار منو جڑے ملے نے نا، وہ بچیاں بیمار ہیں چھوٹی چھوٹی، بیٹے کی ہے، داماد کی ہے، ہمارا یہ یہاں باورچی وارث ہے، اور یہ چومدے ہی رہتے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے انہاں دیاں چم 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 کے انہوں نا آپ بیمار نزلے لگے نے، تے او پھر انہاں نال بھی ہوئی بیچاریاں نال ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹی، یہ نہیں کو گناہ کرتے نے، بیٹی سے پیار چاہیے، بیٹی سے محبت چاہیے، اور بیٹی کو یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے جاہلیت کے زمانے والا۔ بیٹی پیدا ہوئی، میری 5 بیٹیاں تھے، دوسری ہوئی تے میری بھیڑاں آئیاں پنڈوں، وہ میرا ویرا دھیاں جو کا ہے سی تا نہیں، پر رب دی مرضی پھر تھی آئی گئی ہے، کی کریے۔ پنڈ والے دا یہ انداز ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے خوب دعوت کی، بچیوں کی دعوت کی، بھائی بچی پیدا ہوئی ہے، بلایا سب کو، برادری دوستوں کو، بھائی بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ سارے حیران ہیں، تھی پیدا ہوئی ہے تو اتنی بڑی دعوت پر تکلف۔ میں نے کہا یہ اس لیے بتلانے کے لیے کہ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بیٹا تمہیں مر جاؤ گے تو کہیں جنازہ اسے نصیب ہو جائے تو بڑا خوش قسمت ہے، نہیں تو احسان کرے گا، گالا بھی کڈے گا، تروکے گا تمہیں، تو کدھرے کدھرے مار بھی چھڑے گا۔ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا، پیو نے پتر نے پیو نو مار چھڑیا جائیداد واسطے، لیکن بیٹی کہیں او بار ہزاروں میل دور بھی ہوگی نا تو تمہاری بیماری کا سن کے تڑپ جائے گی، اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوگی، چاہے اپنے خاوند کو ناراض کر لے، اپنے بچوں کو ناراض کر لے، وہ کہ اماں اینا پیسہ ساڑھے کول نہیں، ٹکٹ نہیں پہ، تمہیں ٹکٹ کی پڑی ہوئی ہے، یہ میرا زیور لے لو، یہ بیچ ڈالو، میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو نہ دیکھوں گی تو یہاں ہی مر جاؤں گی، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ بیٹی کی محبت ہے، اللہ نے اس کے دل میں کتنی رحمت، کتنی محبت، کتنی الفت رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بھئی آج کے زمانے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹیوں کے بارے یہی احساسات رکھتے تھے اور منتخب کیا۔ ہم بھی رشتے ڈھونڈتے ہیں، کتنی تک وہ کہتے ہیں، تو نبی نے ایویں ہی روڑ چھڑیاں دیا۔ سوچا کرو، دھیان کیا کرو بات کرتے وقت نبی کے دامادوں کے بارے، چاہے وہ ابو العاص ہو، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، ابو العاص ابن ربیع جن کے گھر زینب تھی، اور 2 عثمان ان کے گھر میں تھی، اور تیسری علی المرتضی، چوتھی علی المرتضی کے گھر میں تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح رقیہ جس کا نام ہے
عثمان کے نکاح میں دی۔ جس دن جنگ بدر فتح ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں اور آپ نے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا ہے اور دفن کیا ہے۔ یعنی اس دن رقیہ وفات پا چکی تھی، اسی لیے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے ادھر رہ جاؤ، تمہارا یہ بھی جہاد ہے۔ اور مال غنیمت میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کا حصہ رکھا تھا، انہیں شریک کہا تھا کہ یہ بھی بدر کے مجاہدوں میں سے ہیں، ان کا حصہ بھی ہوگا، کیونکہ میرے حکم سے یہ پیچھے رہے تھے۔ 9 ہجری میں جب وہ وفات پا چکی ہے حضرت رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سیدنا حضرت عثمان کے نکاحوں میں دے ڈالی، اور پھر وہ بھی جب وفات پا گئی حضرت عثمان کو مغموم، کبیدہ خاطر اور پریشان دیکھا تو فرمایا عثمان اس وقت میری 2 ہی بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے میں نے 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دی، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی خدا دیتا تو یکے بعد دیگرے میں عثمان تیرے نکاحی میں دیتا رہتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یار، عثمان غنی کی فضیلت میرے جیسا نالائق بیان کرے، اتنی بات سننے کے بعد کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ حیا والے، غنا والے، 2 ہجرتوں والے، ایمان لائے، سگا چچا حکم ابن عاص، اس نے بڑا ظلم کیا عثمان پہ، باندھ کے مارا پیٹا کرتا تھا، دھوئیں تک دیا کرتا تھا، نہ کو چھوڑ دے اس دین کو، لیکن فرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نبوت میں عثمان یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو اپنی بیوی کو لے اور ہجرت کر جا یہاں سے، ہجرت حبشہ۔ حضرت عثمان بھی یعنی کوئی 8 آدمی یہ حبشے کی ہجرت کو چلے گئے، ان میں عثمان اپنی بیوی سمیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد اللہ کی راہ میں کوئی جوڑا ہجرت کرنے والا ہے تو وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ساتھ سنائے جاتا ہوں، 2 ہجرتوں والا واپس آ گئے، یہ اطلاع ملی کہ مکے والے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، جنگ لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں، واپس آئے، لیکن یہ اطلاع غلط تھی، آئے تو اب اس سے بھی زیادہ ظلم شروع ہو گیا کہ یہ بھگوڑے ہیں، یہ بھاگ گئے تھے، پکڑو اب ان کو، جکڑو اب ان کو، مارو اب ان کو۔ حضرت عثمان غنی پھر دوبارہ حبشے ہی کو ہجرت کر گئے، اور جب مدینے میں آپ نے ہجرت کی تو پھر حبشے ہی سے مدینے پہنچے۔ یہ حبشے کی بھی ہجرت اور مدینے کی بھی ہجرت نصیب ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ اللہ، یہود اور نصارا ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن، سازشی، شرارتی، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی شرارت اٹھائے رکھنا ہے، یہ سرشت ہے، یہ جبلت ہے، یہ فطرت ہے یہود و نصارا کی مسلمانوں کے خلاف۔ مدینے میں آپ گئے تو مدینے میں ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں بیر روما۔ حاجی ہوراں دی رگ پھڑکی جے، میں انہاں نال لے کے پھر آندا رہا نا بیر روما دے اوتے، ہن کنواں نہیں لیکن ٹیوب ویل لگا ہوا، سارے اردا گرد پھر آیا ہے اس جگہ دے اوتے، او دے میں شاید پتہ نہیں اوتے چلدا نہیں، میرا دل اے سی بھی حاجی جی، قاضی جی پی کے پانی جانا ہے۔ یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی تاریخ سے واقف ہو اور وہ سارے مقامات جانتا ہو اور وہ اس کی معیت مل جائے
میں سمجھتا ہوں بڑی اللہ کی غنیمت ہوتی ہے، بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، خون کے قطرے گرے اور آپ نے ایک پتھر کی اوٹ لی، اس کے پیچھے ایک گڑھا ہے، حاجی جی وکھایا سی اتھے توڑتے ذرا دور سی نہیں جا سکے، لیکن کہ او پتھر کھڑے ہیں جی، اور دیکھو او سامنے پتھر کھڑے ہیں۔ جس جگہ سے وہ لشکر آیا تھا، جس نہر سی اب وہاں نالا سا چل رہا ہے، جس طرف سے خالد ابن ولید لے کے آئے تھے احد، وہ بھی سارا دکھایا، اس پر پل بھی ہے، ساری جگہ۔ جس جگہ 70 تیر انداز تھے، حاجی نے دسیا قاضی صاحب نو، اے او جگہ جے تھے، میں تے چڑھ نہیں سکتا ہے تھے، تو جاؤ پھر آؤ سارے کار آؤ جی۔ یہ بھی بڑی تاریخ بھی پڑھی ہو، پھر ان کے ایک ایک مقام کو دیکھا ہو، پھر ان کی نشاندہی کی ہو ساری وہاں کے پرانے لوگوں سے کہ یہ وہی جگہ ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ جس پتھر پر آپ عرفات میں بیٹھے تھے، اور جبل عرفات جاتے ہیں، پہلی دفعہ میں نے کہا تو وہ پتھر بھی میں نے ڈھونڈا، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، یہ پتھر ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوتا تھا، وہ جبل عرفات کا مینار، اس کی اس طرف 3 پتھر چھوڑ کے ادھر 2 پتھر ادھر چھوڑ کے جو درمیانہ ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھے تھے۔ اللہ سب کے نصیب میں زیارت حرمین شریفین کر دے، سب کے مقدر میں اللہ حج و عمرہ کر دیں اور اپنی رحمت فرما دیں سب پر۔ یہودی نے یہ وہاں مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو تماشا بنا دیا، یہ لٹے پٹے غریب مسلمان جو روٹی کو محتاج ہیں، اور یہاں قوت و بھائی چارہ، اے انصاری تو اس کو روٹی دے، اور اس مہاجر کو، تو فلانے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں قوت بنا رہے ہیں۔ اسی تے قوت اینج رکھیے نا بھائی جڑا کوئی کھاندا ہوئے لٹ لو نہیں جی، نہیں، پھر یہی کرنا ہے۔ وہ بھی اگر ظالم بن گئے ہیں تو پھر غریب نے ظالموں کے گردن پہ ہاتھ تو رکھنا ہے نا، اس نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا۔ اور اگر امیر یہ سوچے کہ میرے محلے میں کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، تو وہ اس کے لیے جان دیں گے، اس سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ لیکن یہودیوں کی یہ ساری عادتیں ہم میں آ چکی ہیں، مسلمانوں میں۔ اس یہودی نے اعلان کیا، کوئی بھی مسلمان، ایک ہی تو مدینے میں میٹھا کنواں ہے اور اسی پر سارا مدینہ پانی بھرتا ہے۔ یہودیوں نصرانیوں کو تو اجازت، لیکن مسلمانوں سے پیسے لیتا ہے اور زیادہ پیسے لیتا ہے، تب وہ پانی بھرتے ہیں۔ ایک دن تنگ آ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو بندہ بھی بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہائے غنی، بس اتنی بات سنی چلے گئے، اور جا کے یہودی کو کہا، بڑی منتیں کیں، پاؤں ٹھوڑیاں پھڑیں اور کہا یار یہ کنواں بیچ دے۔ یہودی سازشی اور چالاک، اس نے کہا سارا تو نہیں بیچتا، آدھا بیچتا ہوں، پر قیمت مول میری ہوگی، تمہیں دخل نہیں ملے گا اس میں بات کرنے کا بھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ کہا صرف اتنی منظور نہیں، میری ایک اور شرط بھی ہے، آدھا خریدنے کے بعد بھی ایک دن باری تمہاری مسلمانوں کی اور ایک دن میری مکمل، دوسرے دن تمہیں اجازت نہیں ہوگی، پھر تیسرے دن آؤ گے۔ یہ بھی وہ سازش کر رہا تھا کہ دوسرے دن پھر مجھ سے خریدیں گے۔ اچھا کتنے پیسے؟ کہنے لگا 12,000 دینار۔ اب کچھ بھی نہیں لے رہا عثمان اس سے، کنواں بھی اسی کا، بیٹھا بھی وہی، گھر بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا، اور 12,000 دینار وہاں ہی۔ بولنے کی بھی اجازت، میں نہیں بولوں گا 12,000 دیے۔
اور چل دیا، اور مسلمانوں کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی میں نے آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، پر شرائط یہ فرمایا کوئی فکر نہ کرو مسلمانوں، ایک دن میں اتنا پانی بھر لیا کرو کہ دوسرے دن بھی کام آ جائے۔ لو جی مسلمانوں نے دوسرے ایک دن اتنا بھر لینا مشکیزے، دوسرا دن بھی نکال لینا، اور وہ بیٹھا ہے مکھیاں مارتا۔ اب کوئی بھی نہیں اس کے پاس جاتا، کہنے لگا ہو سیانا تے بڑا صاحب پر غلطی ہو ہی گئی ہے۔ اب عثمان کے پاس چل کے آ گیا، سوچا یہ اب اسے میرے پاس، میں نے اپنے پاس رکھنا یہ تو بری بات ہے، اب کچھ بھی نہیں مل رہا۔ عثمان میں اگلا آدھا بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا پہلے تیرا مول اور قیمت تھی، اب میری ہوگی، پہلے تیری باری تھی اب میری باری ہوگی، اب میں کہوں گا۔ کہنے لگا ایسا نہ کر نا، پھر میں پہلے میں نے تمہیں کچھ کہا تھا کہ انج نہ کر، تمہاری قیمت تھی میں نے ادا کر دی، اب میں کہا اچھا، کہا 8,000 دینار دوں گا سارا کنواں، 12 پہلے اور 8 کتنے بن گئے؟ 20,000 دینار دے کے خرید لیا، سارا کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا، اور یہ بشارت لے لی کیا، اور جس نے بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ دوسری بھی جنت کی بشارت، جیش الاسرا والی بھی اور یہ بھی، دونوں جنت کی بشارتیں۔ مسلمان ہو رہے ہیں، مسجد نبوی چھوٹی سی تھی پہلی، وہاں جائیں گے تو اب جو ستون ہے نا، ان ستونوں پر یہ گولڈ رنگ لگا ہوا ہے ابتدائی، یہ گولڈ رنگ جن پر لگا ہوا ہے، یہ تھا احاطہ پہلی مسجد کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا، ان کو پہچاننا ایک ایک ستون کو۔ اور یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ صحابی نے اپنے آپ کو باندھ دیا، ستون حنانہ، ایک ایک کو ڈھونڈنا، ایتھمنوں اور ان کے بارے شناخت کرنا۔ اللہ ساری شناخت دے دے جی۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی یہ ساتھ والا زمین کا ٹکڑا خرید کے مسجد میں شامل کر دیا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یتیموں کی زمین تھی، حضرت عثمان نے اتنی بات سنی، کسی سے مشورہ نہیں، کسی کو بتایا نہیں، ان کے گھر چلے گئے، مسجد کے لیے یہ زمین چاہیے، کتنے پیسے چاہیے مانگ لو، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، یہ مسجد کو دے دو۔ انہوں نے خوب مانگے، حضرت عثمان غنی نے توقف بھی نہ کیا، اور کئی گنا زیادہ قیمت دے کے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ زمین کا ٹکڑا خرید کے لے آیا ہوں، اب مسجد کی توسیع کر لیجئے۔ یہ توسیع اس وقت ہوئی، عثمان کے پیسے تھے، یہ ہے غنی، یہ ہے کامل الحیاء والایمان۔ شہادت کے موقع پہ بھی باغیوں سے یہ کہا تھا، کنٹینر تے نہیں ہوندے سن مدینے تو باہر، انج ہی انہاں بھی بغاوت شروع کیتی سی، کنٹینر ہوندے تو انہاں وڑ جانا سی، انہاں بھی 900 آدمی مصر سے، کوفے سے، بصرے سے، عبداللہ ابن سوا جو یہودی تھا اس نے تیار کیے، تھا یہودی اور اوپر سے مسلمان ہو گیا ابن سبا، اور مسلمان ہو کے یہ کیا کہ خلافت تے حقی علی دا سی تے کھوئے ایرنو انہاں کول کھونا ہے، بغاوت کر دو، او بڑی سازش کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہودیوں اور نصرانیوں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، ان کی سازشوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ آ گئے مدینے سے باہر، پڑاؤ ڈال لیا، حضرت عثمان غنی سے صحابہ نے اجازت پوچھی،
حضرت حسن بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، طلحہ بھی موجود ہے، زبیر بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے۔ سب نے کہا اجازت دیجئے، ابھی ابھی ان کی گردنیں اتار کے، آپ کے پاس تو لشکر ہے، آپ تو 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اجازت دیجئے ابھی ابھی ان کی سرکوبی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، عثمان یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور جو عثمان کی شرم و حیا کرتا ہے اسے چاہیے کبھی بھی عثمان کے لیے یہاں تلوار نہ اٹھائے۔ میں وہ نہیں بندہ چاہتا جو مدینۃ النبی میں مسلم کلمہ تو پڑھتے ہیں، چاہے منافق صحیح باغی صحیح، کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ ان کا خون مدینے میں گرایا جائے۔ کہ آج کے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ آپس کی لڑائیاں، فرقہ واریت، فلانا ہاتھ ایتھے بندہ ہے تے ایتھے بندہ ہے تے چھوڑ دے تے مار دیو تے کر دیو تے یہ کرو تے وہ کرو۔ کیوں؟ او خدا کا خوف کرو۔ اس ملک کو جو اللہ نے دین کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، لا الہ کے لیے دیا ہے، اتنا برباد نہ کرو۔ یہ اب ایٹمی طاقت ہے پر اتنا رسوا کر دیا گیا ہے، اور فکر نہیں ایک فرقہ واریت زدہ ملا سے کہ وہ اشتعال جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی، اور ذاکر کھلے بندوں صحابہ کو بکواس کرتا ہے۔ نہیں بھائی، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت وہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ صحابہ کے بارے، اہل بیت کے بارے منہ سے بکواس نکالنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ ملک کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی برداشت بھی تو ہونی چاہیے۔ اسی مدینے میں یہودی نہیں رہتے تھے، اسی مدینے میں نصارہ نہیں رہتے تھے، اسی مدینے میں میرا نبی نہیں رہتا تھا؟ کیا میرے نبی نے یہ نعرے لگوائے صحابہ سے؟ بھائی نعرہ لگایا کرو ہر ویلے، کافر کافر، یہودی کافر، کافر کافر، نصرانی کافر۔ کہیں کوئی نعرہ ایسا؟ کوئی مجھے بتا دے اسلامی تاریخ میں کہ میرے نبی نے وہاں مدینے میں یہ نعرہ لگا کے نفرت پھیلائی ہو۔ وہاں تو میثاق مدینہ ہو رہا ہے، اگر پڑھو گے تو میثاق مدینہ پتہ لگے گا۔ وہ میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہودیوں، نصرانیوں اور مسلمانوں، یہ مدینہ ہم سب کا ہے۔ اگر کوئی مدینے پہ حملہ ور ہوگا تو ہم سب کے سب اکٹھے مل کے اس سے لڑیں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ تم پر حملہ ہوگا تو وہ ہم پہ شمار ہوگا، ہم پہ حملہ ہوگا تو وہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سازشی ہیں یہودی، بعد میں انہوں نے منافقت کر کے سارے عرب کو اندر اندر سازش کر کے مسلمانوں پہ چڑھا دیا۔ وہ جنگ احزاب یہ یہودیوں کی سازش تھی، سارے عرب کو اٹھا کے لے آئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سازشی اور غدار کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر آپ نے انہیں ٹھیک طریقے سے سزا دی۔ غداروں کی سزا پھر جو ہوا کرتی ہے وہی سزا ان کو ملی ہے۔ تو یہ ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، یہ سب فرقوں کا ملک ہے۔ اس میں معقولیت سے ایک آدمی کہانیاں بیان کرتا ہے، تم اس کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرو، نبی کا فرمان پیش کرو، خدا کی قسم اس تبلیغ سے اس کا دل موم ہو جائے گا، وہ تمہارے ساتھ مل جائے گا، اور تلوار اٹھا کے اور اسے گالیاں نکال کے اگر آؤ گے تو وہ تمہاری گردن کاٹے گا۔ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مدینے میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ عرض کی اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر مکے میں چلے جائیں، وہ حرم ہے، شاید اس کا لحاظ کر لیا جائے۔ میں مکہ میرا دار الہجرت ہے، اور جس کو چھوڑ کے میں اپنے نبی کے ساتھ مدینے میں آیا، میں کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گا، اپنی موت وہاں پسند نہیں کروں گا۔
اور یہ وہاں بھی یہی سازش کریں گے، یہ منافق، یہ باغی، اس لیے میں نہیں جاؤں گا وہاں۔ میں اب پھر تیسری ہماری سکیم یہ ہے کہ ہم آپ کو رات کے وقت یہاں سے نکال کے تیز رفتار سواریوں پر بٹھا کے ہم آپ کو شام پہنچا دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ رو پڑے، فرمایا کبھی بھی میں اس شہر کو نہیں چھوڑ سکتا جہاں میرے مدنی یار، میرے مدنی مرشد کا مسکن اور قبر ہے۔ انکار کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ شہید ہو گئے، اور شہادت بھی کچھ اس انداز سے، قرآن پڑھ رہے ہیں، باغی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، حسن و حسین دروازے پہ پہرے دار ہیں۔ کون؟ ہاں بے شک دیکھ لو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے دونوں بیٹے وہ پہرے دار ہیں۔ کس کے؟ حضرت عثمان کے۔ بکواس کرتے وقت ذرا دیکھ لیا کریں کہ یہ بکواس حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ پہرے دار کھڑے ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ جوان، یہ پہرے دار کھڑے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے میں اجازت دے، حیدر کرار کا آج بازو بتلائے گا، ان باغیوں کو سبق سکھائے گا۔ نہیں 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 علی خبردار، طلحہ کو بھی روک دے، زبیر کو بھی روک دے، کوئی بندہ بھی جسارت نہیں کرے گا، کسی انداز سے جسارت نہیں کرے گا ان سے لڑنے کی، خبردار خبردار۔ اللہ، پیچھے کی طرف سے باغیوں میں سے کچھ لوگ آگے آ گئے، اعتراضات وہ کبھی انشاءاللہ پھر شاید۔ یہ ان کے 18 ذی الحج ان کی شہادت کا، 35 ہجری 18 ذی الحج ان کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اس نسبت سے میں نے ان کی شان بیان کی ہے۔ آگے حضرت عمر کی شہادت آ رہی، آگے حضرت امام حسین کی شہادت آ رہی ہے، امام عمر، امام عثمان، امام حسین، ان کی شہادتیں بیان کروں گا انشاءاللہ، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ آپ سنیں گے، حقیقت سنیں گے، اصل حقیقت کیا ہے۔ شہید ہو گئے ہیں، اور شہادت کے وقت جب ہمیں ذرا غم، ذرا تکلیف، دشمن سر پہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ غم کے مارے کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن اس نبی کے یار کا حال یہ ہے، قرآن آگے ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ او جس قرآن سے میں اور آپ مسلمانوں بھاگ چکے ہوئے ہیں، قصے، کہانیاں، جھوٹی روایتیں، راوی اور جناب، اور چھوڑو اس کو، قرآن کو پڑھو۔ حضرت عثمان اس حالت میں بھی 40 دن کے بھوکے اور پیاسے، تم 10 دن کو کہتے ہو، 40 دن کے پیاسے اور بھوکے، اور غریبوں کو کھلانے والا آج بھوکا ہے۔ 40 دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں جانے دی باغیوں نے۔ بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے میٹھا کنواں وقف کرنے والا آج اس کے پانی سے محروم ہے۔ مسجد نبوی زمین خرید کے توسیع کرنے والا آج مسجد نبوی میں نماز نہیں ادا کر سکتا، یوں گھیرا ہے۔ یہ عثمان، صابر عثمان، داماد دوہرا داماد نبی ذی النورین اور 2 ہجرتوں والا عثمان قرآن پڑھ رہا ہے، دشمن نے وار کیا، شہید ہو گیا، اور شہادت کا خون کہاں گرا؟ قرآن مجید پہ گرا، اور جن الفاظ، جن آیتوں پہ گرا وہ آیت یہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔ معنی اس کا یہ ہے، او میرا بندہ، تیری طرف سے ان سے اللہ نبٹ لے گا۔ وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ اس آیت پہ خون آج بھی میں تو نہیں جا کے دیکھ سکا، ترکستان کس میں؟ ترکی میں وہ قرآن مجید موجود ہے، کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب۔ میں اس سے اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا
شہید جہاں شہید ہوا ہے اس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے وہ ٹکڑا وہ چیز آ جائے گی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، کچھ تو وہ ہے جن کی شہادت کی گواہی تلوار کی تیزی دے رہی ہے، کچھ وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی یہ نیزے کی نوک دے رہی ہے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان جنگ دے رہا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے رہی ہے، آج کی گولی، اور کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا محراب دے رہا ہے، اور کسی کی شہادت کی گواہی کے لیے قرآن اٹھ کے آ گیا ہے اللہ کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آیت آ گئی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔ خود اپنی جان دے دی لیکن انتشار نہیں پھیلایا، اختلاف نہیں پھیلایا، اور مدینے میں خون ریزی نہیں پھیلائی، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا او میرا عثمان تجھ پہ امتحان آئے گا، اللہ خلافت کی قمیص جو تجھے پہنائیں گے اس قمیص کو اتارنے کے لیے منافق باغی زور لگا دینا اتارنا، اور قرآن کی تلاوت کے وقت اسی دن شہادت کا دن جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، اور عصر کے وقت سے تھوڑا پہلے اونگ آ گئی، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر اور عمر کو دیکھا، اور آپ فرما رہے ہیں عثمان، روزہ بھی تھا، روزے میں تھے حضرت عثمان، میں عثمان تیری افطاری کا انتظام محمد کر رہے ہیں، آج افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کو بتا دیا میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے، ابو بکر و عمر وہ کہہ گئے فرما گئے ہیں کہ آج افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، آج میں شہید ہو جاؤں گا، اور واقعی عصر کے بعد شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عثمان غنی کے اس کردار کو نبھانے کی توفیق دے، انتشار اختلاف